بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ عز و جل اپنے کسی بندے کے ساتھ بلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو جلد ہی دنیا میں سزا دے دیتا ہے، اور جب کسی بندے کے ساتھ برائی کا قصد فرماتا ہے تو گناہ کے باوجود اس سزا روک رکھتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن اسے پوری سزا دے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ثواب کی زیادتی مصائب کی زیادتی پر موقوف ہے، اور اللہ عز و جل جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے اسے آزماتا ہے۔ پس جو اس حالت میں خوش رہا اس کے لیے اللہ عز و جل کی رضا ہے، اور جو ناخوش ہوا اس کے لیے ناراضگی ہے۔ امام ترمذی علیہ رحمۃ اللہ قوی نے فرمایا کہ یہ حدیث حسن ہے۔ اللہ عز و جل جب کسی بندے کے ساتھ بلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دنیا میں ہی اس کے گناہوں کی سزا دے دیتا ہے، کیونکہ آخرت کا عذاب بہت سخت اور ہمیشہ رہنے والا ہے، اور جب کسی بندے کے ساتھ برائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے گناہوں کی سزا اس سے روک رکھتا ہے، یعنی آخرت میں اسے اس کے گناہوں کی پوری سزا دے گا۔ اللہ عز و جل جب کسی قوم سے محبت کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو انہیں مصیبت میں مبتلا فرماتا ہے، تو مصیبت دوستی کے لیے ہے، اور اس میں مبتلا اولیاء کرام کو کیا جاتا ہے، بس جو اس مصیبت پر راضی رہا تو اس کے لیے اللہ عز و جل کی رضا ہے، یا یہ معنی ہے کہ اسے دنیا اور آخرت میں اللہ عز و جل کی رضا حاصل ہوگی، اور جس نے مصیبت پر صبر نہ کیا اور اللہ عز و جل کے فیصلے پر راضی نہ رہا تو اس کے لیے دنیا میں اللہ عز و جل کی ناراضگی اور آخرت میں اس کا غضب ہے۔ مصیبت کا آنا محبت کی علامت ہے، بس جو مصیبت آنے پر راضی رہا تو وہ اللہ عز و جل کا محبوب بندہ بن جاتا ہے، اور جو مصیبت پر ناراض ہوا تو وہ اللہ عز و جل کا ناپسندیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ عز و جل کی رضا پہلے ہے، پہلے رب راضی ہوتا ہے پھر بندہ راضی ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ عز و جل کا فرمان ہے۔ ترجمہ: اللہ ان سے راضی اور وہ اس سے راضی۔ اللہ عز و جل جب کسی بندے سے بلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے گناہوں کی سزا اسے دنیا ہی میں دے دیتا ہے، کبھی خود اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کبھی دوست کی موت کی شکل میں، کبھی مال کے ضائع ہونے کی صورت میں۔ اگر وہ تقدیر سے نہ اکتائے تو یہ مصیبتیں اس کی خطاؤں کا کفارہ بن جاتی ہیں، اور قیامت کے دن اسے پورا اجر دیا جائے گا، وہ گناہوں سے پاک ہو جائے گا، اور اگر وہ گناہ گار نہ ہو اور اس پر مصیبت نازل ہو تو وہ مصیبت اس کے درجات کی بلندی کا سبب بن جاتی ہے۔ اسی پر اس حدیث کو محمول کیا جائے گا جس میں فرمایا، ترجمہ: یعنی لوگوں میں سب سے زیادہ مصائب انبیاء کرام علیہ السلام پر آتے ہیں۔ حدیث مذکور میں لوگوں کو تقدیر میں لکھی ہوئی مصیبتوں پر صبر کی ترغیب دلائی گئی ہے، کیونکہ لوگوں کے لیے صبر کرنا ہی بہتر ہے۔ پس جس نے صبر کیا وہ کامیاب ہوا، اور جس نے تقدیر پر صبر نہ کیا تو اللہ عز و جل کی لکھی ہوئی تقدیر بدل تو سکتی نہیں ہے، بس اس نے بلند درجات اور گناہوں کی معافی جیسی نعمت کو گنوا دیا۔ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، گناہوں پر دنیا میں پکڑ ہو جانا اللہ عز و جل کی رحمت کی علامت ہے، اور باوجود سرکشی، زیادتی، گناہ کے ہر طرح کا عیش ملنا غضب الہی کی نشانی ہے، کہ اس کا منشا یہ ہے کہ تمام گناہوں کی سزا آخرت میں دی جائے۔
اللہ کی پناہ مقصد یہ ہے کہ کسی مومن صالحہ کو بلاؤں میں گرفتار دیکھ کر یہ نہ سمجھ لو کہ یہ برا آدمی ہے۔ نیک لوگوں پر بڑی مصیبتیں بڑے درجات ملنے کا ذریعہ ہیں۔ حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کافر بدکار پر بڑی بلا آ جائے تو اس کا درجہ بڑا ہو گیا۔ یہ سب کچھ مومن کے لیے ہے۔ اگر کافر عمر بھر بھی مصیبت میں رہے جب بھی دوزخی ہے، اور اگر مومن صالح عمر بھر آرام میں رہے جب بھی جنتی۔ ہاں، تکلیف والے مومن کے درجے زیادہ ہوں گے بشرطے کہ صابر اور شاکر رہے۔ خیال رہے کہ رضا یا ناراضگی دل کا کام ہے، لہذا تکلیف میں ہائے وائے کرنا، اس کے دفع کی کوشش کرنا یا مریض مظلوم کا حکیم حاکم کے پاس جانا ناراضگی کی علامت نہیں۔ ناراضگی یہ ہے کہ دل سے سمجھے کہ رب نے مجھ پر ظلم کیا، میں اس بلا کا مستحق نہ تھا۔ یہاں صوفیہ فرماتے ہیں کہ بندے کی رضا رب کی رضا کے بعد ہے۔ پہلے اللہ عز و جل بندے سے راضی ہوتا ہے تو بندہ رب سے راضی ہو کر اچھے اعمال کی توفیق پاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے معاملے پر تعجب ہے کہ اس کا سارا معاملہ بلائی پر مشتمل ہے، اور یہ صرف مومن کے لیے ہے جسے خوشحالی حاصل ہوتی ہے تو شکر کرتا ہے کیونکہ اس کے حق میں یہی بہتر ہے، اور اگر تنگ دستی پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے تو یہ بھی اس کے حق میں بہتر ہے۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، سب سے زیادہ مصیبتیں کن لوگوں پر آئیں؟ فرمایا، انبیاء کرام علیہ السلام پر، پھر ان کے بعد جو لوگ بہتر ہیں، پھر ان کے بعد جو بہتر ہیں۔ بندے کو اس کی دینداری کے اعتبار سے مصیبت میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ اگر وہ دین میں سخت ہوتا ہے تو اس کی آزمائش بھی سخت ہوتی ہے، اور اگر وہ اپنے دین میں کمزور ہوتا ہے تو اللہ عز و جل اس کی دینداری کے مطابق اسے آزماتا ہے۔ بندہ مصیبت میں مبتلا ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ دنیا ہی میں اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔